اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مسئلۃ الحکم منہ رخصۃ صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر خیر حکم تکلیفی ایک ہی حکم وضعی اس باب شرط علت وغیرہ حکم تکلیفی جس جڑا کم کرنا ہے انہوں نے حکم تکلیفی حکم تکلیفی جو ہے نا وہ عزیمت بھی ہوتا ہے رخصت بھی ہوتا ہے کیا جی حکم تکلیفی عزیمت بھی ہوتا ہے اس سے رخصت بھی ہے یعنی حکم تو مطلب کہ ایک اصل عزیمت تے دوسرا کی ہے رخصت یہ دو میں ان کٹھے بیان ہونے نہ ساری قسم ہے وَهِيَ مَا تُغَيَّرُ مِنْ عُسْرٍ إِلَى يُسْرٍ لِعُذْرٍ حکم تکلیفی رخصت وَهِيَ رخصت کیا ہے رخصت وَهِيَ ما یعنی وہ حکم تکلیفی رخصت وہ ہے کہ تبدیلی کی جائے عسر سے یسر کی طرف یعنی حکم کو بدلایا حکم جو ذیل یسر جی جو نازل ہوا تھا بعد ذیل عسر کے حکم تو ذیل عسر تھا تو بعد میں اس کو تبدیل کر کے کیا بنا دیا ذیل یسر بنا دیا مشکل سے آسان بنانا یہ کیا ہے یہ رخصت ہے حکم مشکل سے آسان بنانا یہ رخصت ہے جی سنیں اگے وَهِيَ أَرْبَعَةٌ یہ اگے چل وَهِيَ أَرْبَعَةٌ اور یہ چار ہیں رخصتیں یہ جو رخصت ہے نا رخصت یہ چار قسم ہیں بالاستقراء استقراء یہ کیا ہے تو یہ چار قسمیں جی اگے الاول ما استبيح مع قيام المحرم وقيام حكمه کا اجراء کلمات الكفر على اللسان عند الاکراہ بس وہ جڑے نور نوار چ پڑھی ہیں ساری قسمیں یار اول رخصت سے وہ رخصت ہے کہ استبیحا یعنی معاملہ کیا گیا اس کے ساتھ معاملہ مباح والا عدم مواخذہ میں جیسے مباح پر عمل کریں نا تو مواخذہ کوئی نہیں ہے اس کے ساتھ مباح والا معاملہ کیا گیا اول وہ رخصت ہے کہ جو مباح کی گئی باوجود کہ دلیل محرم بھی قائم ہے تو اس کا حکم بھی قائم ہے اس کے باوجود اسے اجازت دی گی کہ اگر تو نے اس طرح کر لیا تو تجھ پر مواخذہ نہیں ہے کیا کہ جی اول پہلی قسم وہ کہ مباح کی دلیل محرم کے قیام کے وقت اور دلیل اور اس کے حکم کے قیام کے وقت بھئی دلیل محرم بھی قائم بھی اور اس کا حکم بھی موجود ہے اس کی مثال جیسا کہ اکراہ کے وقت دل مطمئن ہو وقلب ہو مطمئن بالایمان اکراہ کے وقت زبان پر کلمہ کفر کا جاری کرنا اس کی رخصت ہے اس کی دلیل محرم موجود ہے جی کہ کفر کرنا حرام ہے اور اس کا حکم بھی موجود ہے جی بے کلمہ کفریہ بولا تو کفر ہو جائے گا وہ شرع بھی ہوندی پی جی سنیں تو لیکن اس کے باوجود اس کو اجازت ہے کہ دل مطمئن ہو اور زبان سے اگر مجبوراً بولا ہے تو مواخذہ نہیں ہے اور بندہ کافر نہیں ہوگا سنیں کیا کہ جی جیسے
جیسے اکراہ کے وقت کلمہ کفر کا جاری کرنا زبان پر وفیہ العظیمۃ اولا ولو ماتا کان ماجورا. یہ جو پہلی قسم ہے نا کہ محرم بھی موجود ہے تو حکم بھی موجود ہے، اس میں رخصت پر عمل کرنے کی اجازت ہے، لیکن اس میں عظیمت اولا ہے، اس میں لِأَنَّهُ اطاعۃ للرب عز وجل اے فی ھذا النوع من الرخصت، اس میں عظیمت، لہٰذا اگر اس نے کلمہ کفریہ جاری نہیں کیا اور اس کو مکرہ نے مار دیا تو یہ عاصم نہیں ہوگا بلکہ ماجور ہوگا. کیا کیا جی ادھر دیکھو میرے یارا. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ جان اس بات کو کہ مصنف رحمہ اللہ نے تقسیم کی ہے حکم کی اولاً 5 اقسام کی طرف: وجوب، حرمت، ندب، کراہت اور ذکر کیے ہیں اوصاف جو مناسب تھے ہر ایک ان سے. وجوب دے متعلق مسئلے دسے، حرمت دے متعلق، ندب دے، کراہ دے، باہ دے مسئلے دسے نے جی. اب ارادہ کیا مولانا محب اللہ بہاری رحمہ اللہ نے یہ کہ تقسیم کرے حکم کو رخصت اور عظیمت کی طرف، تو پس فرمایا کہ حکم، اس حکم سے رخصت بھی ہے، رخصت بھی اے ہو گیا ربط ما قبل نہ. سمجھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو رخصت کی پہلے تعریف سمجھیں. کیا؟ رخصت کی تعریف. رخصت کی تعریف کہ رخصت لغت میں کہتے ہیں تیسیر اور تسہیل، آسانی. اصطلاح میں وہ ہے کہ تبدیل کیا جائے عسر سے یسر کی طرف، عسر سے تبدیلی کرنی عذر کی وجہ سے. اس کو کہتے ہیں کیا؟ بے مشکل کام سے آسان کام کا حکم دینا عذر کی وجہ سے. یہ کیا ہے؟ یہ رخصت ہے. سنیں اب سن کہ انواع رخصت، رخصت کے انواع 4 ہیں. وہی 4 انواع. اول کی اس واضح نے بالکل تام اصل لمبی شرح دی لوڑ نہیں پئی. وہ ہے کہ مباح کیا گیا باوجود محرم کے اور محرم کے حکم کے قیام کے، یعنی بھئی کیا ہے فعل ہے، یعنی وہ جو ہے نا پہلا قسم جو ہے فعل ہے کہ بنایا گیا اس کو کیا مباح باوجود قائم ہونے کس کے؟ دلیل محرم کے اور حکم کے قیام کے. حکم کیڑا اس کا؟ دلیل محرم بھی قائم ہے اور حکم حرمت بھی قائم ہے. جیسا کہ مثال اس کی جاری کرنا کلمہ کفر کا کس پر؟ زبان پر اکراہ کے وقت، اور اختیار کرنا عظیمت کا اس میں اگر فوت ہو گیا یعنی قتل کیا گیا اس حالت میں تو کیا ہوگا؟ وہ ماجور ہوگا. جی مسئلہ حکم تکلیفی با اس حکم سے رخصت ہے، اور رخصت یہ ہے کہ تبدیلی کی جائے مشکل سے آسانی کی طرف عذر کی وجہ سے. اور رخصت 4 قسم ہے. اول رخصت سے وہ رخصت ہے کہ مباح کی گئی ہے باوجود دلیل محرم کے قائم ہونے کے اور دلیل محرم کے حکم کے قیام کے.
حکم کے قیام کے، جیسے جاری کرنا جیسے جاری کرنا کلمہ کفر نعوذ باللہ زبان پر اکراہ کے وقت، اور اس نوع میں عظیمت اولا ہے، اگر فوت ہو گیا مکرہ اور اگر فوت ہو گیا مکرہ تو ہوگا ماجور۔ جی مسئلہ حکم تکلیفی اس سے رخصت ہے، اس حکم سے، یعنی بعض اس حکم سے حکم سے رخصت ہے، اور رخصت یہ ہے وہ شے ہے، وہ شے ہے کہ تبدیلی کی جائے عسر سے یسر کی طرف عذر کی وجہ سے، عذر کی وجہ سے۔ اور رخصت چار قسم پر ہے۔ جی ثانی والثانی ما يتراخى حكم سببه الى زوال العذر كفطر المسافر والمريض والعزيمة فيه اولى ما لم يستضر ولو مات بها آثما۔ دوسری قسم رخصت سے، نو ثانی من الرخصت، نظر آ رہے بین سطور، نو ثانی رخصت سے ما وہ رخصت ہے، یعنی وہ شرعی حکم ہے، وہ رخصت ہے کہ متراخی ہو اس کے سبب کا حکم، اس کے سبب کا حکم، سبب ہے، حکم فی الحال کوئی نہیں، سبب ہے حکم فی الحال کوئی اے فرق کی پہلے وچ اوندا حکم بھی موجود ہے، سبب ہے لیکن حکم کوئی نہیں، حکم کوئی نہیں ہے۔ اس کا جو حکم ہے نا وہ متراخی ہے عذر کے، عذر کے زوال جب تک عذر کیڑا موجب للرخصت، جو رخصت کو واجب کرنے والا عذر ہے نا، اس عذر کے زوال تک اس کے سبب کا جو حکم ہے نا وہ کیا ہے، متراخی ہے۔ کیا کہ جی دوسری قسم دوسری قسم رخصت کی وہ رخصت ہے، رخصت ہے کہ متراخی ہو اس کے سبب کا حکم عذر کے زوال تک، عذر کون جو موجب لے رخصت ہے۔ مثال جیسا کہ مسافر جی اور مریض جی کا روزہ نہ رکھنا، ہاں جی بے نستور ویخ، کیونکہ سببیت جی شہر مہینے کا سبب ہونا یہ تو باقی ہے دونوں کے حق میں، جی کہ اے رمضان تو باہر نکل گئے ہیں، رمضان موجود ہے کہ حتیٰ کہ اگر روزہ رکھیں دونوں فرض کی نیت کے ساتھ تو کافی ہے، اجزا کافی ہے، جی سنیں، لیکن شریعت نے بھئی سبب موجود ہے شہود شہر، لیکن روزہ رکھنے والا حکم سفر کے ختم ہونے تک، مرض سے صحت تک، اس حکم کو مؤخر کیا ہے، کیا کیا ہے، حکم کو مؤخر کیا ہے جی۔ اور عظیمت اس میں اولا ہے، عظیمت میں اولا ہے، پیچھے کیا کسی اس میں بھی کسی کی عظیمت اس میں اولا ہے، نال شرط کوئی نہیں سی، نال شرط ایتھک شرط تھی، جی عظیمت اس نوع من الرخصت میں اولا ہے جی جب تک نہ نقصان پائے، جب تک روزہ رکھنے سے مسافر اور مریض کو نقصان نہیں تو پھر روزہ رکھنا کیا ہے، ہاں یہ اولا ہے، اولا ہے۔ لہٰذا اگر نقصان ہوا پھر بھی روزہ رکھا تو پس اگر مر گیا یا اس کی مرض سخت ہو گئی تو اس عظیمت کے سبب سے تو آسمہ، تو یہ کیا ہوگا، شرط بین سور لکھی اذا کان عالما بالرخصت، انہوں اس مسئلے دا بھی پتہ ہوئے واجہ، اس پتہ ہوئے کہ بھئی مینوں شریعت نے روزہ نہ رکھنے دی اجازت دیتی ہے تے تاں بھی انہیں بیمار بھی سی تے جڑا سے نہ مسافر سی تو انہیں رکھ دیتا تے سفر کو پیدل کرنا ہے تے پانڈ بھی چوک کے لے جانی مولی عامر دی تے پھر اگوں جڑا راج پسینوں پسینے تے بے ہوش ہو کے ڈگ پیا پانڈ ہو جا پی تے آپ ہو جا پیا تے مرن تے نیڑے پہنچ گئے تے ہون اے گناہگار ہیں۔ ہاں جی سمجھے، ہاں مثال دی ہے جیسے مسافر اور مریض کا روزہ نہ رکھنا یہ رخصت ہے، یہاں سبب موجود ہے شہود شہر، حکم متراخی ہے زوال، ہاں زوال سفر اور زوال مرض تک، شابہ، اور عظیمت اس میں یعنی مسافر کا روزہ رکھ لینا اور مریض کا روزہ رکھ لینا اولا ہے،
لیکن ایک شرط ہے، ایک شرط ہے جب تک وہ نقصان نہ پائیں، ضرر نہ پائیں، ضرر نہ پائیں، مریض کو بھی جو ہے نا یا فوت نہ ہو جائے یا مسافر کا بھی نقصان نہ ہو جائے، نقصان نہ ہو، تب یہ اولا ہے۔ لہذا اگر وہ مرض اس کی بڑھ گئی، ہاں وہ وکھرا ہی ہوتا فلاؤ ماتا ایک صورت ابشتدہ دوجی صورت باجیا نال، روزہ رکھ دیا تو اگر اس نے عزیمت پر عمل کیا تو فوت ہو گیا یا مریض کی مرض بڑھ گئی تو تو اب یہ گناہگار ہوگا، کیا ہوگا؟ گناہگار ہوگا۔ ادھروں بیخ ثانی وہ ہے کہ متراخی ہو حکم وجوب الفعل کے سبب کا جو حکم ہے، فعل کو واجب روزہ رکھنے کے وجوب کا جو سبب ہے جی اس کا جو حکم ہے روزہ رکھو، یہ حکم متراخی ہو عذر کے، جیسا کہ مسافر اور مریض کا، نہ رکھنا، کیونکہ متاخر ہے رمضان کا حکم کس میں؟ روزے کو واجب کرنے میں، یہ جو حکم ہے یہ متاخر ہے اس سفر کے عذر کے، زوال کے مسافر سے اور مرض کے عذر کے، زوال تک مریض سے، اور سنیں اے مطلب بھی سبب ہے حکم متراخی، اور اخذ بالعزیمت اس میں یعنی اس ثانی میں اولا ہے جب تک کہ نہ نقصان پائے مسافر یا مریض، یعنی اگر طاقت رکھے مسافر اور مریض روزہ رکھنے کی تو کیا کریں؟ روزہ رکھیں، سفر کے وقت مسافر اور مرض کے اندر، مریض تو پس یہ اولا ہے دونوں کے لیے۔ پس اگر فوت ہو گیا اخذ بالعزیمت کی وجہ سے تو نقصان ہو گیا نا، تو گناہگار ہوگا، یعنی یکونو آثمن، یکونو منع کروے، اور ثانی ثانی اور نو ثانی رخصت سے، ما وہ رخصت ہے کہ متراخی ہو تراخی ہو، اس کے سبب کا حکم یہ سبب کا حکم عذر کے زوال تک، زوال تک، اور حکم کے سبب کا چلے بھئی، جیسا کہ مسافر کا روزہ نہ رکھنا مسافر کا روزہ اور مریض کا روزہ نہ رکھنا، کا روزہ نہ رکھنا، اور عزیمت اس میں اولا ہے قیمت اس میں اولا، جب تک نہ ضرر پائے، جب تک نہ بس اگر فوت ہو گیا عزیمت کے سبب قیمت کے سبب تو آسما تو گناہگار ہوگا۔ گناہگار ہوگا۔ جی اور نو ثانی رخصت سے وہ رخصت کے متراخی ہے اس کے سبب کا حکم عذر کے زوال تک، جیسے مسافر اور مریض کا روزہ نہ رکھنا، اور عزیمت اس میں اولا ہے جب تک نہ نقصان پائے، پس اگر فوت ہو گیا عزیمت پر عمل کرنے کے سبب سے تو گناہگار ہوگا۔ کیا ہوگا؟ والثالث ایک منٹ وہ کیا ہوگا؟ گناہگار ہوگا۔ گناہگار ہوگا۔ ثالث ما نسخ عنا تخفیفا بما كان على من قبلنا من قبلنا نہیں قبلنا یار، قبلنا من موصول ہے یار، من موصولہ دو کم کر دیں، من قبلنا واجہ من امور من امرن یار، من امر فقرد موضع عمر کی ہویا فقرد موضع النجاسة واداء الربوع في الزکاة چل الى غیر ذلك۔ ذالکا۔ تیسری نو رخصت سے وہ رخصت ہے جو منسوخ کر دیا گیا ہم سے بطور تخفیف، وہ جو تھا ہم سے پہلوں پر مادہ بیان، یعنی معاملہ من امرن، یعنی وہ احکام جو پہلوں پر تھے نا ہمارے لیے ان میں تخفیف کر کے نازل کیے گئے، ان میں تخفیف کر کے نازل، تو یہ بھی پہلی امتوں کی بنسبت کیا ہوئے ہمارے لیے؟ رخصت ہوئے۔ کیا ہوئے؟ رخصت ہوئے۔ سنیں اے بڑی وڈی رخصت ہے بھئی حیا کرنے واسطے کہ اللہ تعالیٰ نے سونے دے صدقے نال ساڈے اتے کڈیاں آسانیاں، نور نوار تے پتر ادھا صفحہ سی کیڑی کیڑی شے وچ رخصت یاد ہے؟ پورا ادھا صفحہ سی لکھیا کیڑی کیڑی شے سی جی
ہاں جی کیا کیا اگلی گل پھر کر دیں ہم. تیسری قسم رخصت سے وہ رخصت ہے جو منسوخ ہوگی ہم سے، وہ رخصت ہے کہ منسوخ ہو گئے ہم سے طور تخفیف جی ماں بے ماں جی جو تھے ہم سے پہلوں پر، یعنی او ماں دا بیان یعنی امور. نجاست کی جگہ کا کٹنا جی بدن سے اور کپڑے سے طہارت کے لیے، ہمارے لیے حکم ہے صرف دھونے کا جی اور زکوٰۃ میں چوتھا حصہ ادا کرنا جی اور زکوٰۃ میں چوتھا حصہ ادا کرنا الا غیر ذالک بین استور لکھے جی توبہ میں قتل کرنا. قتل کرنا جی موسیٰ علیہ السلام دی قوم قتل کن 70,000 بندے ایک دن جی جی الا غیر ذالک الا غیر ذالک اے شاباش. اور وَدِيَةِ الْقَضَاءِ بِالْقِصَاصِ عَمَدًا كَانَ الْقَتْلُ خَطًأً، قتل جیسا بھی ہو جی وہاں قصاص ہے. کیا ہے؟ قصاص ہے اور دیت بھی ہے. اور مال غنیمت کو جلانا او کٹھا کر کے رکھو آگے ساڑے گی جی سنیں جی. اور گوشت کے اندر جو رگے شگے ہیں ان کو حرام کرنا، اور چربیاں بازیاں ہفتے والے دن کم بالکل حرام سی جی. اور تو یہ بات بھی ان پر حرام کیے گئے ذنوب کے سبب سے، ایتاں پڑھیاں جی ساری ہیں. اور یہ کہ نہیں پاک ہوں گے جنابت سے، حدث سے، پانی کے سوا، مٹی سے نہیں ہمارے لیے. اور ان پر نمازیں یوم لیلہ میں 50 تھیں. استدلیل کی موسیٰ علیہ السلام نے جلے 50 نمازاں فرض ہوئیاں تھی کی عرض کی تھی کہ میں اپنی قوم نو ازمایا انہاں نہیں پڑھیاں، تسی کمی دا سوال کرو، تخفیف دا ہے کہ کوئی نہیں. بار بار عرض کر دے رہے تو انہیں یہی سکھا سی کہ میں اپنی قوم نو ازمایا ہے، وہ اس گل تے نہیں آئے. عشاء کے بعد جماع حرام تھا روزوں میں، نیند کے بعد کھانا پینا ختم تھا. اور یہ بھی گل پڑھی جے کہ راتی سوندے سن جڑا اندر کرتوت کیتا صبح دروازیاں تے لکھیا ہوندا سی. یاد ہے کہ کوئی نہیں. یہ ساریاں گلاں جڑیاں نے نا ساڈے اُتے سوہنیاں دے صدقے کی ہوئی تخفیف ہوئی. اللہ اکبر. وہ کہ منسوخ ہو گیا ہم سے بطور تخفیف ان کاموں سے جو تھے ہم سے پہلوں پر. من اسرن اتھے امرن لفظ ہے نا اسرن، یا اللہ وہ بوجھ ہم پر نہ لاد جو پہلوں پر تھا جی. سنیا جی. تو یہ جو ہے نا بھی جو اسر ان پر تھا نا وہ ہم پر اس اسر میں تخفیف کر دی. مثلا نجاست کی جگہ کا کٹنا، زکوٰۃ میں چوتھائی ادا کرنا. چوتھائی تو کتنے پہنچ گئے؟ 40 تے پہنچ گئے. وہ ماں نوسخہ جی میرا پہیں کی انا تخفیفا من الاحکام، وہ حکام جو تھے فرض کن پر؟ من امم پر. اور محض تخفیف کی گئی ہم سے لأجل اے مطلب جو تھی شدت اور سکل ان احکام میں. سنیں ساڈے ہوتے انہاں وچ کے کیتی گئی؟ تخفیف کیتی گئی. ہن ایتھے جملہ بولن لگیا موت پیندی ہے کہ یہ ساری تخفیف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی وجہ تو ہوئی ہے کہ سرکار اللہ دے محبوب نے سرکار دے صدقے نال سانوں یہ سہولتاں ملیاں جی. تے یہ جملہ بولن لگا کو پیڑ ہوندی ہے جی. جی اچھا جی. جیسا کہ کا قرض یعنی قطع مود نجاست کس سے؟ جلد سے اور ثوب سے. من الجلد والثوب، چمڑے سے بھی اور کپڑے سے بھی. اور جیسا کہ ادائے ربو یعنی مال کا ربو کس میں؟ زکوٰۃ میں جی. اذهب الى غیر ذلك من التکالیف الشاقۃ التي كانت علیہم،
کا قتل نفس لأجل قبول التوبہ وحراک الغنائم. سنیں سالس ثالث ہو گئی نا. جی اچھا وہ ویکھو نا واہ بھئی اور تکالیف شاکا کہ کا قتل نفس لأجل قبول التوبہ وحراک الغنائم وغیرہ. اور ثالث اور 9 ثالث ما رخصت سے وہ رخصت ہے جو منسوخ ہو گئی ہم سے منسوخ ہو گیا بطور تخفیف تخفیف ان کاموں کے ان ساتھ کاموں کے جو ساتھ تھے ہم سے پہلوں پر مشکل سے سکل سے مشقت سے من اس رن سنیں جیسا کہ نجاست کی جگہ کا کاٹنا ریاست کی جگہ کا اور زکوٰۃ میں ربو کا ادا کرنا. تے سچی یہ چیزاں جڑا نا جی ایک دفعہ نا اس طرح لائیاں قسم سارے علماء کرام نا جی جڑا ساڈے چینل دین پر اتنے صرف چندہ منگنے دے چینل یا حضرت صاحب دی تصویراں اللہ دی قسم اے مضمون پورا بے سابقہ امتاں اتے اے احکام سن انہاں وچ ساڈے اتے اس تخفیف نال نے. اوتھے زکوٰۃ سی 100 وچوں 25 ہن زکوٰۃ 100 وچوں 2.5 تے اگوں نہ ایک منہ بنا کے نا تے اتنے بجا منہ تے ٹھوکیا ہوئے کہ شرم کر کہ او 25 دین تے تیار سن تے سانو 2.5 دا حکم ہے تے تانوں بیماری پی رہی ہے جی. اللہ دی قسم یہ پورا ایک نہ وڈا سارا بورڈ بن کے سارے شہراں 'چ لگے ہون جی. بھی انہاں تے اینیاں نمازاں فرض ساڈے اتنے اینیاں انہاں نوں پیشاب لگ جائے تے اے حکم ہے سانو دھو لو تے کپڑا پا کے جی سارا دن موتری ہو پھر دھوتی ہو تو کپڑا پا کے جی تے توبہ جڑی وہ ہے کہ بھی دلوں گناہ نو کڈو تے زبان نال استغفر اللہ آکھو انہاں نو قتل کرو تے تاں توبہ ہوندی ہے. تے اے مسلمانوں سونیاں دے صدقے ایڈی تخفیف ملی ہے تے شرم کرو بے حیائی کولو نکلو تے آؤ سونیاں دی شریعت تے عمل کریے. اے اتنا اہم مضمون اللہ دی قسم بندے نو ہلا کے رکھ دے. فلانے بندے نو حکم سی 5 من پنڈ چانے دا تے اونے چاہیے تے تینوں حکم ہے 5 سیر چانے دا تے تو چاہ نہیں رہا ڈب شرم نال مر. اونے 5 من چاہیا تینوں حکم 5 من دا تے ثواب تینوں چوکھا پڑھیا نہیں حدیث پاک کہ ثواب چوکھا او کی رات حدیث ساری پڑھی جی ثواب تینوں چوکھا تے مرے تینوں شرم نہیں ہوندی تو 5 سیر نہیں ہو چاہ رہا جی. اللہ تعالیٰ فرمایا مثل الذین ینفقون او پورا سٹا دانا 100 دانے 700 دانے مثال پوری سمجھا کے نا پھر فرمایا تگوں فرمایا واللہ یضاعف میں عثمان تو پیار نال پیسے دے 700 تو بھی چوکھا ثواب دیاں گے. حالانکہ اتنے مولوی جی قانون برابر سی جنہیں نیکی ہونا ثواب جنہ گناہ ہونا جرم تے ایتھے مطلب یا ایھا العوام الناس او ہاں بزرگو میں کی رونا رو رہا تواڈے سامنے جی. ایک نیکی تے ثواب کنا 10 گنا ارادہ کرو تے ایک تے بعد 10 گنا. اللہ دی قسم مولی عثمان پتر جمے نیت کرے یا اللہ جی میں نو تواڈے دین واسطے وقف نال کوئی کتا کام ہور نہیں بھی انگریزی بھی پڑھے گا تے سند لوے گا تنظیم دی سارا گند ختم صرف یا اللہ تواڈے دین واسطے وقف انو قبول فرماؤ صحت والا ہوے سونا پڑھے. ایک عالم دے ابے ہونے دا ثواب مل گیا کہ کوئی نہیں تے جس لے وہ سونا پڑھ گیا اللہ دی قسم کل قیامت نو 10-11 علامیاں دا ابے ہونے دا ثواب ملنا. ہو باجیو ہوئے ابیاں غریباں نو ثواب جان دیو وہ تہاڈی مہربانی جی کیوں دشمن ہو گئے اپنے ابیاں دے جی جیندیاں جاگدیاں. اور میں خوش طبیعہ نہیں کر رہا ہوں قرآن دس رہا من جا بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا تے خصوصاً مولوی عثمان او پڑھیا جے قرآن پاک کے جو واجے ہو بھی او اللہ تعالیٰ فرمایا کہ جنہاں نے مشکل وقت دین نال تعاون کیتا انہاں دا تعاون ہو رہے تے جدوں فراخی ہوئی پھر تعاون ہو رہے او من بعد العسرہ تے جتھے آندا ہے جی کہ مشکل وقت اس وقت 1 روپیہ دینا بھی بڑی شان رکھدا ہے خاص کر کے اے دور جدوں سارے دنیا وال نس رہے نے ہن دین نو پتر دینا
بھئی کوئی لالچ نہیں. اللہ دی قسم یہ اتنا بڑا کام ہے کہ میں دس نہیں سکتا جی, دس نہیں سکتا جی. اگے جی. اور ثالث من ہو نہیں گیا, چلو جی من کرنا الا غیر ذالک شب جی. اور تیسری قسم رخصت سے وہ رخصت جو منسوخ ہوگی ہم سے بطور تخفیف ان کاموں کے ساتھ جو تھے ہم سے پہلوں پر, یعنی من عسرن یعنی مشکل مشقت ثقیل کام, جیسے کاٹنا نجاست کی والی جگہ کا اور زکوٰۃ میں رکوع کی ادائیگی اس کا غیر. اس کا غیر برابر ما ساقط مع العذر مع مشروعیت فی الجملۃ. بسم اللہ الرحمن جی. ویسمى رخصت اسقاط کسقوط حرمت المیتۃ للمضطر. بس چوتھی قسم, چوتھی نو رخصت کی ماں وہ رخصت ہے کہ ساکت ہو گیا حکم اس کا عذر کے سبب سے باوجود حکم کی اور اس کی مشروعیت کے, فی الجملہ اس کی مشروعیت باقی. اے ما عدم ذالک الحکم جی, کہ بھئی چوتھی نو وہ ہے کہ ساکت ہو گیا اس کا حکم عذر کی وجہ سے, مال عذر اہل اجل العذر, عذر کی وجہ سے, باوجود ہے کہ مشروعیت موجود ہے فی الجملہ. کیا کہ جی چوتھی قسم رخصت سے وہ رخصت ہے کہ ساکت ہو گیا اس کا حکم عذر کی وجہ سے باوجود مشروع ہونے اس کے فی الجملہ. بھائیو سما یہ جو چوتھی قسم ہے نا, اس کا نام رکھا گیا رخصت اسقاط. کیا نام رکھا گیا؟ رخصت اسقاط. کیا ہے چوتھی قسم؟ جو چوتھی قسم ہے رخصت کی, اس کا نام رکھا گیا ہے رخصت اسقاط. اب اس کی مثال کہ مضطر جو ہے اس کے لیے میتا کی حرمت ساکت ہو گئی ہے. کس کے لیے؟ مضطر کے میتا کی حرمت, یعنی اس نے جو میتا کھایا ہے اور لقمہ پھنس گیا ہے, پانی نہیں ہے, شراب 2 گھونٹ پی ہے, یا ویسے پیاس سے مر رہا تھا تو شراب پی ہے, یا بھوک نال مر گیا ہے تو عثمان جڑن روٹی رکھ کے بیٹھا ہے رجا پہ دیندا نہیں, کھو کے کھادی ہے. اس وقت اندے کولوں جڑا ہے نا حرمت والا حکم ساکت ہے. اینو اے نہیں کہاں گے کہ انہیں حرام کھادا ہے, انہیں حرام کھادا ہے تو ان دی ولایت ختم ہو گئی ہے جی. سنیا جی, شریعت عمل کریے نا تو ولایتاں خراب نہیں ہوندیاں. ہن ایک اللہ دا پیارا بندہ ہے, بھوک نال مرن لگا ہے, انہوں صرف حرام ملے ہے, کھاوے کہ نہ کھاوے؟ کھاوے. اس حرام کھانے نال ان دی ولایت خراب ہونی ہے؟ نہیں ہونی جی. تو جے ٹھیک ہوئے پھر کھائے تھے خراب ہونی ہے جی. ہاں جی کیا جی؟ جیسے میتا کی حرمت کا سقوط مضطر کے لیے, مضطر کے لیے. کس کے لیے؟ مضطر کے لیے. انہوں پڑھ لا جی, پھر اگلی گل پڑھی. ادھر ویخ ورابے ہو کی, ادھر ویخ او ورابے پہنا پہ. رابے وہ رخصت ہے کہ ساکت ہے ہم سے اس کی حرمت باوجود عذر کے ہوتے ہوئے. اہل اجل عذر موجود, اس وجہ سے حرمت اس کی ساکت ہوگی. مع مشروعیت ہی, ان دا معنی کیے اے مطلب ہے اس شے کی حرمت فی الجملہ موجود ہے. میتا حرام ہی ہے, میتا خنزیر شراب مال غیر کھو کے کھانا یہ سارے واسطے حرام ہی ہیں, لیکن مضطر واسطے ان دی حرمت ختم ہوئی. کندے واسطے؟ مضطر واسطے ان دی حرمت ختم ہوئی. دھیان کریں جی, ما بقائے حرمتی فی الجملہ. پھر سمجھے نو کہ چوتھا وہ رخصت ہے کہ ساکت ہے ہم سے اس کی کس کی وجہ سے؟ باوجود ما مشروعیت ہی, یعنی ما کہ اس کی حرمت فی الجملہ باقی ہے. نام رکھا گیا کیا؟ رخصت اسقاط. جیسا کہ میتا کی حرمت کا سقوط مضطر کے. ہن سنی توجہ کرے ہو مسئلے تے.
پس میتا کا کھانا جائز ہے کس کے لیے؟ او فاما ند ترا، میتا کا کھانا جائز ہے کس کے لیے؟ اگرچہ میتا کی حرمت باقی ہے اور مشروع ہے کس میں؟ عدم عذر کے وقت میں اس کی حرمت باقی ہے اور مشروع ہے. مشروع دا مطلب ہے بھی شریعت آندھی ہے بھی حرام ہے. یہ ہے معنی ماتن کے قول سنیا جی کہ اس کی مشروعیت فی الجملہ باقی ہے، یعنی ان دی حرمت موجود ہے، صرف آئندے واسطے بھئی اے رجنے دی تے بغاوت تو بغیر او غیر باغ ملا دن ضرورت واسطے اینا کو کھانے دی اندے تو حرمت اٹھائی ہے جی، حرمت باقی ہے. ایو میتا جڑا لقمہ اے پا رہے ہے کول بندہ رجیا بیٹھا ہے او انو کھاوے تے حرام ہے جی. سنیں دھیان کری، لیکن ساکت ہو گئی ہے یہ حرمت مضطر کے حق میں باوجہ اس کے اضطرار کے اور اس کی حاجت ہے. ہن سنیں اگر ساکت ہو جا حرمت کاملہ اور بنسبت ہر ایک کے تو پھر میتا تو حرام ہی نہیں رہے گا کہ ہر ایک کی نسبت سے حرمت باقی ہے، صرف اس کی نسبت سے کچھ دیر کے لیے اٹھی ہے جی، وہ سمجھے ہی. اور برابر اور چوتھی نو رخصت سے کس سے؟ اے شابہ سے. ماں وہ رخصت ہے کہ ساکت ہو گیا ہے اور حکم اس کا عذر کے ساتھ، یعنی عذر کی وجہ سے باوجود مشروعیت کے فی الجملہ. کی مطلب فی الجملہ؟ صبر 10 بندے نے جنہاں وچوں 5 بھوک نال مر رہے ہیں تے 5 نوں ضرورت نہیں. ہن اے پیا میتا اے فی الجملہ حرام ہے تے فی الجملہ حلال ہے. یہ 5 واسطے کھانا حرمت کوئی نہیں تے باقی 5 واسطے کھانا اے مطلب ہے جی. اور نام رکھا گیا اس کا رخصت اسقاط، جیسا کہ میتا کی حرمت کا ساکت ہونا مضطر کے لیے، پس نہیں باقی مشروعیت اس کی بالکل بلکہ تبدیل ہوگی اباحت کے ساتھ کس میں؟ مضطر کے حق میں، اور باقیوں کے حق میں اس کی پوری حرمت موجود ہے. ہاں جی شابہ جی. اور چوتھی قسم رخصت سے وہ رخصت ہے کہ شابہ 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 اس کا عذر کی وجہ سے باوجود مشروع ہونے اس کے فی الجملہ شابہ اور جی. نام رکھا گیا اس رخصت کا رخصت اسقاط، جیسے میتا کی حرمت کا سقوط مضطر کے لیے. قالوا تسمیۃ الاخیرین بالرخصت مجاز والثالث اتم فی المجازیت کالاول فی الحقیقت. یہ بڑا مسئلہ پڑھیا سی. علماء اصولیین نے فرمایا ہے اخیرین یعنی او نسخ تے رخصت الاسقاط ان کا نام رکھنا رخصت کے ساتھ یہ کیا ہے؟ یہ مجاز ہے. اور تیسری قسم یہ اتم ہے نسخ سے بھی کس میں؟ مجازیت میں، جیسا کہ اول اتم ہے حقیقت میں، جیسا کہ اول اتم ہے حقیقت میں. کیا کہ جی علماء نے کہا ہے کہ آخری 2 قسم رخصت کی آخری 2 قسموں کا نام رخصت رکھنا کے ساتھ رکھنا یہ مجاز ہے. اور تیسری قسم یہ اتم ہے مجازیت میں، جیسے پہلی قسم اتم ہے حقیقت میں. اصل ویکھو نا بے رخصت عظیمت وے نا بے عظیمت وے کہ بھئی پہلے آ حکم ہے پہلے جسلے مجبوری بنی تے ہون اس حکم وچ تخفیف ہوئی اے تا واقعتاً رخصت ہوئی اے تا تے جیڑا حکم مڈوں پہلی واری شریعت وچ انجی آیا ہے او تا وہ رخصت نہیں ہے حقیقتاً نہیں ہے. ہن غور کرو ہاں پہلی قسم جیڑی ہے اون دے وچ سبب بھی موجود ہے تے موجود ہے
بھی کلمہ کفر جاری نہیں کرنا، جی تے اس دے باوجود اجازت دیتی ہے، اے تو ہوئی رخصت۔ تے دوسری جانب موجود ہے مریض تے مسافر واسطے مڈو حکم یہ ہے کہ روزہ نہ رکھو۔ تیسری قسم وہ احکام تھے سابقہ شریعتوں کے، ہمارے لیے تو پہلے دن سے انج نہیں کہ سونے 50 نمازاں لے کے آندے، سال 2 سال رہندیاں تے پھر ہوندا کہ تسی ہن 50 دی بجائے 5 پڑھ لو، پھر تو ہوئی رخصت۔ لیکن ساڈے واسطے جڑے سونے لے کے آئے نے نا پہلی مرتبہ، وہ کنیاں نے؟ 5 نے جی۔ ایویں باقی مثلا کپڑا کٹنا، یہ ساڈے واسطے یہ ہوندا بھی واجد دے جڑنا پیشاب لگ جائے تو کپڑا کٹنے دا حکم ہے، لیکن اندر کول کپڑے تھوڑے نے لہذا دھو لوے، ہن تو رخصت ہوئی۔ لیکن یہ کیونکہ پڑھیا جے نون وار وچ رخصت عظیمت ایک محل وچ ہوے پھر یہ حقیقت بندی ہے جی، تے جے وکھرا وکھرا ہوے تے پھر نہیں حقیقت بندی جی۔ تے ایویں ہن جڑا نسخ ہے ایویں آ جڑا چوتھا ہے مضطر واسطے، ہن یہ نہیں کہ مضطر واسطے پہلے یہ حکم سی کہ تیرے واسطے میتا کھانا حرام ہی لیکن تینوں اجازت دینے ہے کہ کھا لا، نہ مضطر واسطے مڈو حکم ہی ہے کہ تو میتا کھا، نہ کھائے مر جائے تو یہ تو مجرم ہے جی، سمجھ گئے ہیں؟ اے شابہ ہن ویکھو درو قالو کہا ہے علماء الاصول نے نام رکھنا خیرین کا، کس کا؟ رخصت کے ساتھ یہ کیا ہے سنی، اس لیے کہ حکم کی تبدیلی عسر سے یسر کی طرف، توجہ کریں، یہ تبدیلی تقاضا کرتی ہے باعتبار حقیقت کے بقائے اصل حکم اور اس کی صفت کی تبدیلی۔ اصل حکم تے ہوئے باقی تے انہوں تھوڑی جی دیتی ہوئے رعایت، اور ان 2 قسموں میں تو ذات حکم ہی ساکت ہوگی کہ کوئی نہیں، پہلا حکم بالکل ساکت، مضطر واسطے حرمت بالکل ساکت، حرمت ساکت، حد ہوگی ساکت چکوٹ دے۔ تو سنیں ان 2 قسموں میں تو تحقیق ساکت ہے کون؟ ذات حکم، پس وہ رخصت ہے کیونکہ مڈو حکم ہی انہوں نے انجی ہے جی۔ ثالث میری مراد یہ اتم ہے کس میں؟ اس کے رخصت ہونے میں مجاز، کیوں؟ بوجہ ساکت ہو جانے ذات حکم میں، تو پس ہو گئی وہ بعید کس سے؟ معنی سے رخصت، ہاں وہ سکوت ذات حکم غایت البعد، برخلاف چوتھی کے، کیونکہ سبب اس میں باقی ہے مشروعاً فی الجملہ، یعنی فی محل، ہاں شابہ سے، جیسا کہ اول، کیونکہ وہ اتم ہے کس میں؟ حقیقت میں، کس سے؟ یعنی فی کون رخصتاً، اس لیے کہ اصل کا حکم اس کے سبب محرم کے باوجود، جب کہ ہے کیا اصل کا حکم باقی اول میں، اور باوجود اس کے اقدام فعل پر مشروعاً غیر مواخذے کے ہوگا اول اعلیٰ درجات رخصت میں، کہ سارا کچھ موجود کے باوجود آکھیا تینوں اجازت ہے، اے ہی رخصت ہے، اے کیے اے رخصت ہے، برخلاف ثانی کے، کیونکہ سبب اس میں اگرچہ لیکن حکم اس کا ہے کہ کوئی نہیں، کدوں تک؟ سفر ختم ہونے تک، مرض کے ختم ہونے تک، تو ہو گئی عظیمت۔ جب عظیمت ناقصہ ہے تو پھر رخصت بھی اس کے مقابلے میں وہ کیا ہوگی؟ ناقصہ ہوگا، سمجھے ہی؟ مانا کرو میرا یارہ، فرمایا علماء نے، کیڑے اصولیین نے، کہ نام رکھنا نوعین خیرین کا رخصت کے ساتھ مجاز ہے، اور ثالث اتم ہے مجازیت میں، جیسا کہ نو اول اتم ہے حقیقی رخصت میں، فی الحقیقت حقیقت میں جی۔ کہا علماء اصول نے نوعین خیرین کا نام رکھنا رخصت کے ساتھ یہ مجاز ہے، اور نو ثالث اتم ہے مجازیت میں، جیسے نو اول اتم ہے حقیقت میں۔ شابہ جی۔ فرعون قالوا سقوط غسل الرجل مع الخف من الرابع لأن الخف اعتبر شرعا مانعا من سرایت الحدث الیہا۔ فرع مسئلہ بیان کرتے ہیں، چاند کے مسائل آگے آ رہے ہیں۔
علماء نے فرمایا ہے جی موزہ پہنے ہوئے ہو جی پاؤں کا دھونا ساکت ہے، یہ جو رخصت ہے یہ چوتھی قسم سے ہے۔ یہ جو رخصت ہے یہ چوتھی کیا کہ جی علماء نے فرمایا ہے کہ موزے کے ہوتے ہوئے موزے کے ہوتے ہوئے وضو ٹوٹ گیا، وضو کرنا ہے تو مسا کر لینا، موزہ لا کے پیر نہ دھونا، ایک ہی ہے یہ رخصت کی چوتھی قسم چوتھی قسم ہے۔ وجہ چوتھی قسم کی میں جی اس لیے کہ موزہ جی اعتبار کیا گیا ہے شرعن جی کہ یہ مانے ہے حدث کی سرایت سے رجل تک، کیا کہ جس لیے کہ اس لیے کہ موزہ اعتبار کیا گیا ہے شرعن کہ یہ مانے ہے حدث کی سرایت کرنے سے پاؤں کی طرف ادھر دیکھو۔ اور مسائل جو متفرع ہیں کس پر؟ رخصت کے انواع پر۔ انہیں بچوں پہلا مسئلہ ہے، سمجھے ہی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ او بے خود رو قالو بینا پہیں جی کہ علماء نے فرمایا ہے جی پاؤں کے دھونے کا سکوت مع الخف، جی یہ کس سے ہے؟ اسم رابع سے ہے۔ اس لیے کہ موضع معتبر ہے شرعن، جی ماننے یعنی شریعت نے اس کا اعتبار کیا ہے کہ یہ حدث کی سرایت کرنے سے مانے ہے پاؤں کی طرف پاؤں تک، پس نہیں باقی رہی پاؤں کے دھونے کی ضرورت باوجود موزے کے ہوتے ہوئے مدت کے اندر اب پاؤں کے دھونے کی ضرورت نہیں رہی، تو پس ساکت ہو گیا پاؤں کا دھونا لے الا اجل مدت تک کس تک؟ فرمایا علماء نے پاؤں کے دھونے کا سکوت موزے کے ساتھ یہ نو رابع سے ہے، اللہ زی ہوا رخصت الاسقاط، اس لیے کہ موزہ اعتبار کیا گیا شرعن مانے حدث کی سرایت سے پاؤں تک وہ شابہ پاؤں کے دھونے کا سکوت موزے کے ہوتے ہوئے یہ رخصت کی چوتھی قسم سے ہے، اس لیے کہ موزہ اعتبار کیا گیا ہے شرعن مانے حدث کی سرایت سے پاؤں تک۔ کس تک؟ پاؤں تک۔ سنیں آگے پڑھ تھوڑا جا فی ہے یتم لو لم يكن الغسل في الرجل هناك مشروعا لكنه مشروع بعد۔ بس اس میں سوال ہے حاذ البحث للذیلی شارع کنز، علامہ جو ذیلی ہے نا شارع کنز، انہوں نے اس میں یہ سوال کیا ہے، اس میں ایک اعتراض ہے کہ یہ جو کہا ہے نا یہ چوتھی قسم سے ہے، یہ تو محض پورا ہوگا اگر نہ ہو غسل فی الرجل، وہاں مشروع مشروع نہ ہو۔ چوتھی قسم ایسی بے بھوک نال مر رہا ہے تے اکو ہی صورت کھا جے گیا مر تے معجور کوئی نہیں، تو یہ تو تام بننی ہے کہ یہاں جب موزہ پہنا ہوا ہو، کیا موزہ پہنا ہوا ہو تو اب موزے اتار کر پاؤں دھونے مشروع نہیں ہیں، یہ بات تب بنتی ہے کہ چوتھی قسم سے بن گئی، لیکن ابھی تک مشروع ہے، ابھی تک وَإِن لَّمْ يَنْتَزِعْ خُفَّ، اگرچہ موزے نہ بھی اتارے تب بھی دھونا مشروع ہے۔ اور اگوں نو نار چوارنا ہے اساں کیا کیا جی؟ اس میں ایک سوال ہے، سوال یہ ہے کہ یہ جو تم نے کہا ہے نا کہ یہ چوتھی قسم ہے رخصت اسقاط، تب بنتی ہے کہ وہاں تو یہ ہے کہ کوئی صورت ہے دوسری صورت کوئی نہیں، تو یہ تو تب بنے گی چوتھی سے کہ پاؤں کا دھونا مشروع ہی نہ ہو، نہ ہو، لیکن پاؤں کا دھونا مشروع ہے موزوں کے بعد اگر وَإِن لَّمْ يَنْتَزِعْ خُفَّ، اگرچہ اپنے موزے نہ اتارے، وَلِهَٰذَا يَبْطُلُ مَسْحُهُ إِذَا خَاضَ فِي النَّهْرِ وَدَخَلَ الْمَاءُ فِي الْخُفِّ، بس اسی لیے تو باطل ہو جاتا ہے مسا اس کا کہ مولوی ابراہیم ستا سی تے موزے پائے سان تے انے واہ نار چ وڑ گیا ستیا اور داخل ہو گیا پانی کس کے اندر؟ موزے میں، تو مسا ختم ہو گیا۔
ਮਸਾ ਖਤਮ ਹੈ, ਇਹ ਪੈਰ ਧੋਣੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਪੈਰ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਿਆ ਤੋੜੋ ਤੋੜ ਸਾਰਾ, ਤੇ ਇਹ ਪੈਰ ਧੋਣੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਸੁਣੇ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਖਣਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੇ ਪੈਰ ਧੋਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਮੌਜ਼ੇ ਲਾ ਦੇਵੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੌਜ਼ੇ ਵੀ ਪਾਏ ਨੇ ਤੇ ਪੈਰ ਧੋਤੇ ਨੇ, ਮਸਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜੁਜ਼ੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਨਾਰ 'ਚ ਵੜਿਆ, ਉਹ ਨਾਰ 'ਚ ਨਾ ਵੜੇ ਗੋ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਪਿੰਡਲੀ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਿਆ, ਉਹ ਬਾਲਟੀ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਿਆ ਯਾਰ। ਕਿੰਦੇ 'ਚ ਵੜ ਗਿਆ? ਬਾਲਟੀ 'ਚ ਵੜ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਖਾਲੀ ਕੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਵੜ ਗਿਆ, ਪੈਰ ਭਿੱਜ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਇਹ ਮੌਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗਸਲ ਪਾیا گیا۔ سنیں کیا کہ جی اسی لیے باطل ہو جائے گا ماسے کا مسا جب وہ داخل ہوا نہر میں اور داخل ہو گیا پانی موزے میں، تو اب اس نے موزے کے ہوتے ہوئے اس کے پاؤں، یہ موزے ہیں لیکن اب مسا نہیں ہے بلکہ غسل پائیں گے اگے۔ ولا یجب الغسل بانقضاء المدت، ایسے صورت وچ جسلے وہ پانی جے وڑیا نہیں سی تے اجے موزے دی مدت ਹੈਗੀ ਸੀ، جسلے وچ وڑ گیا ہے تے اگلے منٹ مدت ختم ہو گئی ہے تے وہ پانی وچ وڑ گیا، پیر دھوتے گئے نے تے ہن اینوں لا کے چونکہ باقی وضو ہے تے مدت ختم ہو گئی تے پیر دھوے کوئی لوڑ نہیں۔ آ جڑے دھوتے گئے نے نویں مدت شروع ہو گئی جی۔ کیا کہ جی اور اسی لیے نہیں واجب دھونا پاؤں کو دوبارہ مدت کے گزرنے کے ساتھ گزر گئی نا مدت تے اے نار چ وڑیا، موزے پائے نے، پیر دھوتے گئے نے وچ تے لا کے پیر دھونے والا کام ختم ہو گیا جی۔ اور سمجھے ہی اے شاباش جی۔ اچھا اگے پھر سوال کر دیں گے۔ الاشکال و علی ھذا التفریع میں نا پہ کہ اس میں سوال ہے کہ محض پورا ہوگا یہ اگر نہ ہو غسل فی الرجل، وہاں کس میں تخفف کی حالت میں کیا نہ ہو؟ مشروع نہ ہو تے تاں ہے نا رخصت اس کا تے بھی انہیں صرف انہیں کھانا ہی کھانا ہے، نہیں کھانا تے مجرم ہے جی۔ لیکن یہ غسل فی الرجل کیا ہے؟ مشروع ہے، تخفف کے بعد بھی مشروع ہے اگرچہ نہ اتارے۔ سنیں جی، اور رخصت اسقاط کی تو شرط سے ہے کہ عزیمت مشروع باقی نہ رہے، کس کے لیے؟ پڑھیا نہیں پچھلا تو یہاں تو موجود ہے جی، جیسا کہ کیونکہ نہیں باقی مدتر کے حق میں میتا کی مشروعیت یعنی اس کی حرمت، فإنہ لم تبقى مشروعۃ، کہ اس کے لیے مشروعہ کا مطلب اس کی حرمت کا باقی رہنا یہ نہیں ہے جی، صرف اور صرف اس نے کھانا ہے جی۔ وَلِہَٰذَا، اور اس لیے یعنی لِأَجْلِ بَقَاءِ الْعَزِیمَت، عزیمت کے بقا کے باوجود، اور وہ کیا ہے؟ یعنی عذر کی حالت میں باطل کر دیتا ہے متخفف کے، جب کہ وہ داخل ہو گیا اور داخل ہو گیا پانی اور پہنچ گیا تو اگوں انگلاں تو لے کے گٹیاں تک سارا۔ سنیں جی، اور باطل کر دیا اس نے مسے کو، باطل کر دیا ثانیاً بھی دوبارہ جڑا دھونا سے نا اس نے اس مسا باطل ہوگا پچھلا جی۔ پس کافی ہے اس کو دخول ما فی خفیہ انل، کافی ہو گیا۔ فکل ھذا، پس یہ کل دلیل ہے کہ پاؤں کے غسل کا سکوت باوجود موضع کے یہ نہیں ہے، اگر ہوں تو پھر تو جائز ہی نہیں سی جی۔ سنیں گل چلو جی۔ اور اس میں سوال ہے یہ ہے کہ محض تام ہوگا کون ایو گل پچھلی اگر نہ ہو غسل فی الرجل، وہاں مشروع، وہاں کدو جدو موضع پائے نے، لیکن مشروع، لیکن غسل فی الرجل مشروع ہے بعد ہو، یعنی موضع کے پہننے کے بعد بھی اگرچہ نہ اتارے اپنے موضوع کو۔ سنیں ہی سمجھا پہ ہیں، اور کدے گئے نہ اتارے کس کو؟ موضوع کو۔ اور اسی لیے تو تائید، اسی لیے
کی بنے اسی لیے باطل ہو جائے گا مسا اس کا جب داخل ہو گیا نہر میں اور داخل ہو گیا پانی موضع میں ایک مسئلہ، اور اسی لیے نہیں واجب اور نہیں واجب غسل اور پیراندہ مدت کے گزرنے کے ساتھ ایشا بس جی۔ اور اس میں سوال ہے یہ کہ مطلب ہے گھنٹہ رہندا سی جی مدت ختم ہونے وچ ایک گھنٹہ پہلو پانی 'چ وڑ گیا پیر دھوتے گئے نے، ہن گھنٹے تو بعد مدت ختم نہیں ہوے گی، ہن تو نویں مدت شروع ہو جائے گی جی۔ ہاں جی، اور اس میں سوال ہے کہ ماس تام ہوگا اگر نہ ہو غسل فی الرجل یہاں وہاں مشروع، لیکن غسل فی الرجل مشروع ہے بعد موزے پہننے کے اگرچہ نہ اتارے اپنے موزوں کو، اور اسی لیے باطل ہو جائے گا مسا اس کا جب داخل ہوا نہر میں اور داخل ہو گیا پانی موزے میں، اور اسی لیے نہیں واجب غسل مدت کے پورا ہونے کے ساتھ۔